پڑتا تھا، مجھے آواز نہیں دینی پڑتی تھی۔ ناشتہ کرتے ہوئے اسے یہ نہیں کہنا پڑتا تھا کہ آج تم نے ٹھیک سے نہیں بنایا، لیکن کبھی اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ آج تم نے بہت اچھا کھانا بنایا یا کھا کے بہت مزہ آیا۔ کبھی ایک جملہ ایسا نہیں بولا۔ شادی کو 6 مہینے گزرے تھے کہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، سر بہت بھاری تھا۔ میری ساس مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، وہاں جا کے پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ میری ساس بہت خوش ہوئی، تب بھی میں نے ارشمان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ کہنے لگا، اب یہ نہ سمجھنا کہ تم پریگننٹ ہو گئی ہو تو میرے کام نہیں کرو گی، دیکھو تمہیں کوئی بیماری نہیں ہوئی ہے، اس لیے میرے سارے کام تم ویسے ہی کرو گی جیسے کرتی آئی ہو۔ جیسے مجھے 6واں 7واں مہینہ شروع ہوا، میرا وجود کچھ ظاہر سا ہونے لگا۔ پہلے تو کبھی کبھی ارشمان مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا تھا۔ ان دنوں میری ساس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، ان کے گھٹنوں کا درد بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، اس لیے وہ کہتی تھی کہ تم ارشمان کے ساتھ ہی ہاسپٹل چلی جا کرو۔ وہ صبح آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا جب میں نے اس سے کہا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے، اماں کے ساتھ چلی جانا۔ میں نے کہا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، وہ کہہ رہی ہیں آپ کے ساتھ چلی جاؤں۔ کہنے لگا، اس حال میں؟ اس نے میرے پورے وجود پہ نظر ڈالی۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ کہنے لگا، دیکھو میں اس حال میں تمہیں اپنے ساتھ کہیں نہیں لے جا سکتا، سوری، اتنا عجیب لگے گا اب ایک ڈھول بن کے تم میرے ساتھ چلو گی، کسی کو یہ بتاؤں کہ یہ میری بیوی ہے، شرم سے نہ مر جاؤں میں۔ پتہ نہیں کس بات کی حقارت تھی اس کے اندر، اگر میں اس حال میں تھی تو اسی کی وجہ سے تھی، اسی کے بچے کو پیدا کر رہی تھی۔ کہنے لگا، ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ۔ یہ کہہ کے وہ آفس چلا گیا۔ اب میں ڈرائیور کے ساتھ ہی جاتی تھی۔ جن دنوں میرا 9واں مہینہ شروع ہوا، میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی، میرے پاؤں سوج گئے، چلتی تھی تو پاؤں میں درد اٹھتا تھا۔ اس کے باوجود میں ارشمان کے سارے کام خود کرتی تھی۔ اب نہ وہ میرے قریب آتا تھا، نہ مجھ سے ٹھیک سے بات کرتا تھا۔ کہتا تھا، بس جلدی سے بچہ پیدا ہو جائے تو فوراً سے جم جوائن کرنا، تمہیں اس ہولیے میں تو میں بالکل بھی برداشت ہی نہیں کر سکتا، میرے پاس مت بیٹھا کرو۔ یوں بات کرتا تھا جیسے پتہ نہیں کتنی گری پڑی چیز بن گئی ہوں۔ اس کی باتوں سے، اس کے رویے سے میں دل برداشتہ ہو کے رہ گئی۔ میری ساس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی۔ ان دنوں تو وہ بالکل چلتی پھرتی نہیں تھی، اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ انہیں مجھے الگ سے پوچھنا پڑتا تھا، کھانا کمرے میں دینا پڑتا تھا۔ میرا سانس بہت زیادہ پھولنے لگا تھا۔ مجھے دوپہر کے وقت ہی لیبر پین شروع ہو چکا تھا۔ میں نے ارشمان کو فون کیا، کہنے لگا، ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ۔ میں نے کہا، میرے درد ہے، بہت بری حالت ہے ارشمان، ڈرائیور کے ساتھ میں کس طرح سے جا سکتی ہوں؟ کتنی بری بات ہے کہ وہ میری چیخیں سنے۔ کہنے لگا، فار گاڈ سیک مجھے تنگ مت کرو، میری میٹنگ ہے،